بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. احکام المناقصہ، عنوان نمبر 44 ہے المناقصہ۔ اس سے پہلے بیع المزایدہ یعنی نیلامی کے احکامات بیان ہو گئے، اور ابھی مناقصہ یعنی ٹینڈر کے احکامات بیان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ المناقصہ انگلش میں جس کو کہتے ہیں ریزر آکشن۔ المناقصة اصطلاح حادث لطريقة تتبعها جهات تريد شراء سلع أو خدمات بأقل ما يعرض عليهم من سعر۔ یہ مناقصہ یا ریزر آکشن یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اور یہ اس طریقے کو کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی سامان لینے کا ارادہ رکھتی ہے یا سروس خدمات لینے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس سروس اور سامان جو کم سے کم قیمت ہو اس پر جو بندہ اس کو بیچے تو کم سے کم قیمت پر لینے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس طریقے کو مناقصہ اور ٹینڈر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو خریدار پارٹی ہوتی ہے، لینے والی پارٹی، وہ پیشکش کرتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے یا فلاں خدمت اور سروس کی ضرورت ہے، اور یہ سروس اور خدمت جو بندہ مجھے کم سے کم قیمت پر یا یہ سامان کم سے کم قیمت پر فراہم کرے گا میں اس سے خریدوں گا، تو اس کو اصطلاح میں مناقصہ کہا جاتا ہے۔ وقد عرفه قرار لمجمع الفقہ الاسلامی الدولی بما یاتی۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے بھی مناقصہ کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيه الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مناقصہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم قیمت پر کسی چیز کی خریداری کا مطالبہ کرنا، سامان یا خدمت کا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مطالبہ کرنے والی پارٹی ہوتی ہے تو وہ جو لوگ بیچنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی قیمتیں پیش کرے ان شرائط اور ان صفات کے مطابق جو شرائط اور صفات یہ خریدار پارٹی نے جو طے کیے ہوں، تو جو شرائط اور جو صفات اس نے متعین کیے ہوں اس کے مطابق وہ قیمت کی پیشکش کرتے ہیں، اور پھر یہ جو پارٹی ہے یہ اگر جو کم سے کم قیمت ہوتی ہے اس پر اس چیز کو لیتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مناقصہ اور ٹینڈر۔ حضرت لکھتے ہیں کہ وہی فی حقیقت عکس المزایدہ، کہ یہ مناقصہ حقیقت میں مزایدہ کے ضد ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں کہ فالمزایدۃ یجریھا البائعون الذین یریدون ان یعقدوا البیع باکثر ما یعرض علیہم من ثمن فیطلبون العروض من المشترین، کہ مزایدہ جاری کرنے والے وہ بیچنے والے ہوتے ہیں، بائع ہوتے ہیں۔ وہ بائع جن کا یہ ارادہ ہو، جن کا یہ خواہش ہو کہ وہ اپنا جو سامان ہے اس کی بیع جو ثمن پیش کی جاتی ہے، قیمت پیش ہے، اس زیادہ سے زیادہ اکثر قیمت پر بیچ دے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خریداروں سے قیمت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کو مزایدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن مناقصہ میں اس کے برعکس ہوتا ہے،
یہاں پر جو خریداری کا خواہش مند ہوتا ہے وہ مناقصہ پیش کرتا ہے، اور جو بیچنے کے راغب اور خواہش مند ہوتے ہیں اس سے قیمتوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اپنی قیمتیں پیش کرے، اور جن کا قیمت کم سے کم ہو، جو کم سے کم قیمت پیش کرے گا تو اسی پر عقد منعقد ہو جاتا ہے۔ اب لکھتے ہیں والکلام فی مشروعیت هذه العملیۃ مثل الکلام الذی سبق فی المزایدہ، کہ اس عقد کی مشروعیت میں کلام اسی طرح ہے جس طرح مزایدہ کی مشروعیت میں، یعنی جس طرح کے بیع مزایدہ وہ شریعت میں مشروع اور جائز ہے، تو اسی طرح مناقصہ اور ٹینڈر بھی یہ مشروع اور جائز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ مناقصہ اگرچہ فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو مزایدہ پر قیاس کرنا ممکن ہے، لأنه لا فارق بینہما من حیث المبدأ، اس لیے کہ مبدأ اور اصل کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو دونوں کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا جائز ہے۔ فإن العروض تقدم فيها كما تقدم في المزایدہ، اس لیے کہ جس طرح مزایدہ میں قیمتیں پیش کی جاتی ہے تو اسی طرح مناقصہ میں بھی پیش کی جاتی ہے، تو جس طرح وہ جائز ہے تو اس کی جواز میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو اشکال تھا کہ وَكَوْنُهَا صَوْمًا عَلَى صَوْمٍ آخر، کہ یہ تو صوم علی صوم اخی ہی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ قد مر الجواب عنہ فی المزایدہ، اس کا جواب مزایدہ کے باب میں گزر چکا کہ جس طرح کے صوم علی صوم اخیہ یہ اس وقت ناجائز ہے جب ایک بائی دوسری کی طرف بیع کا میلان کا اظہار کر لے، لیکن یہاں پر میلان سے پہلے دوسرا آدمی اپنا قیمت پیش کرتا ہے، لہذا یہ ممنوع نہیں ہے۔ اب حضرت یہ تو ہو گیا مناقصہ اور اس کی جو حقیقت ہے وہ یہاں تک بیان ہو گیا، شرعی اعتبار سے اس کا حکم بھی بیان ہو گیا کہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھیں ولیکن المناقصہ، یعنی مزایدہ اور مناقصہ، یہ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ مزایدہ وہ بائی کی طرف سے ہوتا ہے اور مناقصہ مشتری کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ فرق ان میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک اور بات ہے کہ عادتاً جو مناقصہ اور ٹینڈر ہوتا ہے انما تجری فی حاجات المشاریع الکبیرہ من التجارہ والصناعہ، کہ تجارت اور صناعت کے جو بڑے بڑے سامان ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے وقت یہ مناقصہ اور ٹینڈر یہ ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر جب کسی کو کسی بڑی تجارتی سامان کی ضرورت ہو یا کسی بڑی صنعت اور پیشے کی کام کی ضرورت ہو، اس کام پر لاگت اور اس کا خرچہ زیادہ ہو، تو اس کے لیے مناقصہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فکانت المزایدہ یمارسها الفقہاء حتی سمیت بیع المفالس، تو مزایدہ یہ فقراء عام طور پر کرتے ہیں اس لیے اس کو بیع المفالس بھی کہا جاتا ہے، لیکن مناقصہ یہ بڑی تجارتی سامان میں، اسی طرح بڑے بڑے کاموں میں کیا جاتا ہے بمبالغ باہظہ، زیادہ قیمتوں کے ساتھ زیادہ رقم پر کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَجْرِي بِطَرِيقَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَكْثَرُ انضباطًا وَدِقَّةً، اور یہ جو مناقصہ کیا جاتا ہے یہ مکتوب طریقے سے، یعنی لکھ کر کیا جاتا ہے، لکھ کر اس طریقے سے کہ جو زیادہ دقیق ہوتا ہے اور زیادہ منضبط ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس پیراگراف کا کہ مزایدہ عام طور پر کم قیمت چیزوں میں کیا جاتا ہے، جبکہ مناقصہ یہ بڑے بڑے سامان اور بڑے بڑے کاموں کے لیے مناقصہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہاں البتہ مناقصہ جو ہوتا ہے یہ مکتوب طریقے سے ہوتا ہے، مکتوب طریقے سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ عقد پکا ہو، اور چونکہ دقیق ہوتا ہے تو دقت کی وجہ سے اس کی لکھنے کی ضرورت، مکتوب طریقے سے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
اب آگے حضرت نے والطریقۃ المتبع لاجراء المناقصہ، مناقصہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا ہے کہ مناقصہ کس طریقے سے عام طور پر کیا جاتا ہے تجار کے درمیان۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان الجهة التي تريد ان تعقد مع مقابل لبناء عمارة مثلا، ایک پارٹی ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کسی عمارت کی بنانے کا عقد کر لے، یعنی کسی ٹھیکیدار سے کوئی عمارت بنا لے، اس کا یہ ارادہ ہے۔ وتريد ان يتقدم اليه المقابلون بعروض مختلفہ، اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ مختلف ٹھیکیدار اس کے لیے مختلف قیمتیں پیش کر لے کہ یہ اس کا جو عمارت ہے وہ کتنے کا وہ بنا لے گا۔ تو اب جب اس کا یہ ارادہ بنتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، فإنها تدور تفاصيل البناء ومواصفاته وشروط العقد في دفتر۔ سب سے پہلے تو یہ کرتا ہے کہ اس عمارت کی تفاصیل، اس کی صفات اور جو عقد ہوتا ہے وہ عقد کی شرائط وہ ایک کاپی میں لکھ دیتا ہے۔ ثم تدعو المقابلين الى المناقصة عن طریق الاعلان في الجرائد او الصحف، پھر وہ کیا کرتا ہے، ٹھیکیداروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ٹینڈر کے طریقے سے کہ وہ اپنی اپنی بولیاں لگائیں، اپنی اپنی قیمتیں پیش کریں۔ اور یہ جو ٹھیکیداروں کی دعوت دیتا ہے وہ کس طریقے سے دیتا ہے، اخبارات میں اور رسائل کے اندر وہ اعلان اور اشتہار لگاتا ہے، تو اس اشتہار اور اعلان کے ذریعے سے وہ ٹھیکیداروں کو دعوت دیتا ہے۔ ويحدد في الاعلان العمل وبعض تفاصيله، اب وہ جو اشتہار اور اعلان اخبارات اور جرائد میں لکھتا ہے تو اس میں بعض یعنی کام کی جو تفصیل ہے اس کی تعیین ہے وہ کر دی جاتی ہے، اور کچھ تفصیلات اس کی بیان کر دی جاتی ہے۔ تفاصیل العمل بکاملها وعلى الشروط الأخرى للعقد فإنما يعطى للمشاركين في المناقصة بثمن يحدد في الإعلان المنشور في الجرائد أو الصحف، كما أن الإعلان يحدد آخر موعد لتقديم العروض۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کاپی ہوتی ہے اس کے اندر کام کے سارے تفصیلات موجود ہوتی ہیں، عقد کے سارے شرائط موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ کافی جو بندہ بھی مناقصہ اور ٹینڈر کے اندر حصہ لے گا تو وہ کافی اس کو ایک ثمن کے عوض، ایک قیمت کے عوض اس کو دی جاتی ہے، اور اس قیمت کا اعلان بھی اس اشتہار کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یعنی جو اعلان اور اشتہار اخبارات اور رسائل میں ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس کاپی جو ہے نا اتنی قیمت کی ملے گی، جس طرح کے اعلان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بولیاں اور قیمت پیش کرنے کی آخری تاریخ کیا ہوگی، وہ تاریخ فض العروض، اور یہ جو آپ کی جو قیمتیں پیش ہوں گی تو وہ کس تاریخ کو وہ کھلیں گی۔ اور بعض حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹھیکیدار ہے ان ٹھیکیداروں سے یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیش کی کچھ زر ضمانت وہ جمع کر لے، تاکہ وہ زر ضمانت اس بات کی دلیل ہو کہ آپ لوگ قیمت پیش کرنے میں سنجیدہ ہے، تو اس سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اوپر کچھ زر ضمانت رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو صورت ہو گئی مناقصہ اور ٹینڈر کی۔ فرماتے ہیں کہ وعلى اساس هذا الاعلان يتقدم المقابلون بعروضهم في ظروف مختومہ۔ اب یہ جو اعلان اور اشتہار اخبارات میں آ جاتا ہے، اس اعلان کی بنیاد پر کیا ہو جاتا ہے، ٹھیکیدار اپنی اپنی قیمتیں پیش کرتے ہیں، اور وہ قیمتیں وہ ایک لفافے میں جمع کریں گے، پرچی میں لکھیں گے مع مبلغ الزمان الابتدائی، اور جو پیش کی زمان کی رقم ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ پیش کریں گے۔ ثم ان الجهة الطالبة للمناقصة تفتح الظروف المختومة في موعد محدد بحضور المشاركين في المناقصة وممثلهم، پھر بعد میں وہ جو اس پارٹی نے ٹینڈر کا مطالبہ کیا ہوتا ہے وہ پارٹی کیا کرے گی، ان کی جو لفافے ہیں ان لفافوں کو کھولے گی اس معین تاریخ کو سب حاضرین کے سامنے، یعنی جن لوگوں نے بھی مناقصہ اور ٹینڈر کے اندر
حصہ لیا ہے ان سب کے سامنے ان کے لفافے کھول دیے جائیں گے، یا ان کے نمائندوں اور وکیلوں کے سامنے ان کو کھول دیا جائے گا۔ وَيُعْلَنُ اسم كل صاحب عرض، اور ہر قیمت پیش کرنے والی کے نام کا اعلان کیا جائے گا، وسعر عرضی، اور اس نے جو کچھ کی قیمت پیش کی وہ وَيُسَجَّلُ، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم يتم فحص العروض للتأكد من توافر الشروط وموافقة العروض للمواصفات المطلوبہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی قیمتیں پیش کی جاتی ہے نا، ان کا جانچ پڑتال ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو جن شرائط کا ذکر اعلان میں ہے وہ شرائط ان کی عروض کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو شرائط کی توافر کے لیے، تاکہ شرائط موجود ہو یا نہ ہو، اور یا اسی طرح یہ جو عروض پیش کرتے ہیں یہ مطلوبہ صفات کے موافق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ان کی عروض کا جانچ پڑتال ہوتا ہے۔ وہ موافقتہ للاجراءات القانونیہ، اور قانونی کارروائی کے موافق ہے ان کا عروض یا نہیں ہے، تو ان کے مطابق اگر ہو تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ثم تختار الجہۃ الطالبۃ للمناقصہ العرض اقل سعراً۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مناقصہ اور ٹینڈر کا مطالبہ کرنے والی پارٹی ہوتی ہے تو وہ جو سب سے کم قیمت ہوتی ہے، کم قیمت والی پیشی اور قیمت کو اختیار کرتی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ کم قیمت، اگرچہ وہ ساری قیمتوں سے کم ہو لیکن وہ بازاری قیمت سے زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فحینئذ تفاوض الجہۃ الطالبہ مع صاحب العرض الاقل لتخفیض سعرہ لیکون موافقا لسعر السوق۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو طالب پارٹی ہوتی ہے، طلب کرنے والی پارٹی، وہ قیمت پیش کرنے والی پارٹی کے ساتھ گفت و شنید کرتی ہے، اس کے ساتھ بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تاکہ وہ قیمت کم کر لے اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق قیمت ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ بعض اوقات وَكَذَلِكَ إِذَا تَسَاوَتْ بَعْضُ الْعُرُوض فِي أَسْعَارِهَا، کہ بعض اوقات کی جو قیمتیں پیش کی جاتی ہیں تو دو تین پارٹیوں کی قیمت برابر ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ربما یلجأ إلى إجراءات موافظة علنية بين أصحاب هذه العروض لاختيار الأصلح، کہ یہ جو جن پارٹیوں کی قیمت برابر ہے تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان کے سامنے آمنے سامنے ان کے درمیان بات ہو جائے، تاکہ اس میں جو زیادہ مناسب ہو اس کی قیمت کو اختیار کیا جائے۔ او یقسم العمل بینہما حسب ما تقتضیہ مصلحۃ الجہۃ الطالبہ، اور یا یہ ہے کہ جو طلب کرنے والی پارٹی ہے تو اس کے خواہش کے مطابق، اس کی مصلحت کے تقاضے کے مطابق وہ عمل ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ساری کارروائی ہو جاتی ہے تو ان ساری کارروائی اور ساری پروسیجر کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ جس کا عرض اور قیمت قبول کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مناقصہ اور عقد وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں تک یہ تو جو مناقصہ کی جو صورت رائج ہے معاشرے میں اس کی تفصیل بیان کر دی کہ مناقصہ کے اندر یہ ہوتا ہے، مثلاً ایک آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے کسی جگہ پر عمارت بنانے کی۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیکیداروں کو دعوت دے کہ وہ اپنی اپنی قیمت ہی پیش کرے کہ یہ عمارت کتنے کے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس طرح کرتا ہے کہ کاپی اور رجسٹر کے اندر اس عمارت کی تفصیلات لکھے گا، اس کی صفات لکھے گا اور عقد کی شرائط لکھے گا، اور پھر اخبار کے اندر اشتہار لگائے گا، اور اعلان اور اشتہار میں کام کا کچھ تفصیل اور کچھ شرائط بیان کرے گا۔ اور یہ جو کاپی ہے اس کے اندر مکمل تفصیلات ہوں گے، عقد کے مکمل شرائط ہوں گے۔ جو بندہ بھی مناقصہ اور ٹینڈر میں حصہ لے گا وہ کاپی اس کو ثمن اور قیمت کے عوض سے وہ حوالے کرتا ہے، اور اس کی ثمن اور قیمت کا اعلان بھی وہ اشتہار میں موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اشتہار میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ قیمت پیش کرنے کی آخری تاریخ کیا ہوگی، اور جو قیمتیں پیش ہوگی وہ کس وقت کھلیں گی،
اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکیداروں سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سنجیدگی کے اظہار کے لیے آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ کچھ رقم زر ضمانت کے طور پر پیشگی جمع کرائیں۔ تو اب اس اعلان کے بعد لوگ اپنے اپنے لفافوں کے اندر وہ اپنی قیمتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ میں یہ کام اتنے کا کروں گا، اور ساتھ میں زر ضمانت بھی جمع کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تاریخ آتی ہے تو تاریخ کے اندر ان کے لفافے کو کھول دیا جاتا ہے ان کے سامنے، اور ہر بندے کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کا رجسٹر کے اندر اندراج ہوتا ہے۔ پھر ان کی جو بولیاں، ان کی جو پیشکش ہوتی ہے، تو جی تو پھر اس کے بعد یہ جو سمن پیش کی جاتی ہے، ان پیشکشوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو شرائط ہے وہ مطلوبہ شرائط اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح یہ جو پیشیاں ہیں، یہ پیشکش اور یہ بولیاں ہیں، یہ اس صفات کے موافق ہے جو صفات اعلان کے اندر اور کاپی کے اندر درج ہے یا نہیں۔ اسی طرح قانونی کارروائی کے مطابق ہے، قانون کے مطابق یا قانون کے خلاف ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے یہ جانچ پڑتال کے بعد، پھر جو پارٹی ہوتی ہے جس نے مناقصہ کا طلب کیا ہو، اعلان کیا ہو، وہی پارٹی وہ جو کم سے کم ریٹ ہوتا ہے اس کم قیمت والی پیشکش کو قبول کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کم قیمت ہوتی ہے وہ بازاری قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تاکہ اس کا ریٹ بازاری ریٹ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ مختلف جو پارٹیاں ہوتی ہے ان کا جو قیمت، وہ پیش کردہ قیمت وہ برابر ہوتا ہے، تو پھر ان سب کو ایک ساتھ آمنے سامنے ان کی بات کروائی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم کر لے اعلان کرنے والا کہ کس کے ساتھ عقد زیادہ مناسب ہے، اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کام ان سب کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، کچھ کام ایک کے حوالے، کچھ کام دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو طریقہ کار رائج ہے مناقصہ کا بازار کے اندر۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ وَمِثْلُ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتُ تُتَّخَذُ أَيْضًا فِي الْمُنَاقَصَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ فِيهَا عُقُودُ التَّوْرِيثِ۔ اس طرح کی جو طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ ان مناقصات اور ٹینڈر میں بھی چلتا ہے جو عقود تورید اور سپلائی کے جو عقود ہوتے ہیں، سپلائی ایگریمنٹ، ان کے اندر جو ٹینڈر ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس طرح کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ فإعلان طلب المناقصة يحتوي على مواصفات الأشياء المطلوبة وكمياتها، لہٰذا یہ جو مناقصہ ٹینڈر کا مطالبہ کرنے کا جو اعلان اور اشتہار ہوتا ہے تو وہ مطلوبہ اشیاء کی صفات اور اس کی کمیات پر مشتمل ہوتا ہے کہ مجھے تورید سپلائی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ بھائی فلانی چیز کی جو اس طرح کی اوصاف کی حامل چیز ہو اور اتنی مقدار میں وہ چیز ہو، وہ مجھے چاہیے، اس کا اعلان اشتہار و اخبار میں لگا لیتا ہے۔ وَيَتَقَدَّمُ التُّجَّارُ بِعُرُوضِهِمْ لِبَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اب جو تاجر ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی قیمتیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کو بیچنے کی کہ ہم یہ چیز آپ کو اتنے کی سپلائی کریں گے، اتنی کی سپلائی کریں گے، مختلف لوگ اپنی اپنی قیمتیں پیش کرتے ہیں۔ وَيُرْسَلْ عَطَى لِأَقَلِّ أَسْعَارٍ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْمُقَابَلَةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، اور پھر جو کم سے کم قیمت پر وہ چیز سپلائی کرے گا تو اس کے ساتھ عقد ہو جاتا ہے اسی طریقے پر۔ جی بھائی، تو حضرت لکھتے ہیں وَإِنَّ فِي الْبِلَادِ الْمُخْتَلِفَةِ قَوَانِينَ مُخْتَلِفَةً تَخْضَعُ لَهَا الْمُنَاقَصَاتُ وَإِجْرَاءَاتٌ لَا دَاعِيَ لِذِكْرِ تَفَاصِيلِهَا هُنَا لأنها أمور إدارية لا يتعلق بها حكم فقهي، ولكن المسائل الفقهية المتعلقة بالمقتربة مما ذكرنا في المزايدة۔ فرماتے ہیں کہ مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر مختلف قوانین ہیں جس کے مطابق یہ ٹینڈر اور مناقصات کیے جاتے ہیں، مختلف پروسیجر اور طریقہ کار ہے جن کا یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو
انتظامی امور ہے جس کے ساتھ فقہی حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے. فقہی مسائل مناقصات کے ساتھ جو متعلق مسائل ہے وہ اسی طرح بلکہ اس کے قریب ہے جن کا ہم نے مزائدہ کے اندر ذکر کیا ہے. یعنی حضرت یہ لکھتے ہیں کہ مزائدہ کے جو فقہی مسائل اور فقہی احکامات ہم نے بیان کیے ہیں تو قریب قریب وہی مسائل وہ مناقصہ کے بھی ہیں. اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ فَلَوْ كَانَتِ الْمُنَاقَصَةُ لِعَقْدٍ يَجُوزُ إِنْجَازُهُ عَلَى الْفَوْرِ شَرْعًا، کہ اگر کسی عقد کا جو مناقصہ اور ٹینڈر ہوتا ہے اگر اس کی صورت یہ ہو کہ اس کو فی الفور مکمل کرنا، اس کی تکمیل اور انجاز فی الفور ممکن ہو، مثل عقد البیع للمبیعات الموجودہ عند البائع، ایسی مبیعات کا ہو رہا ہو جو بائع کے پاس فی الحال موجود ہو، یعنی ایسی مبیع کا ٹینڈر اور مناقصہ ہو رہا ہو جو بائع کے پاس موجود ہو، او عقد الاجارہ یا عقد اجارہ کی صورت ہو یا عقد استثناء کی صورت ہو، تو تنطبق علیہا جمیع الاحکام التي ذکرنا فی المزایدہ، تو پھر مناقصہ پر وہ تمام احکام منطبق ہوں گے جن احکام کا ہم نے مزایدہ میں ذکر کیا ہے. تو حضرت یعنی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مناقصہ کے جو فقہی مسائل ہے وہ مزایدہ کے قریب قریب ہے، اس لیے کہ مناقصہ کی تو ایک صورت یہ ہے کہ جس عقد کی مناقصہ ہو رہی ہو تو وہ عقد اس کا فی الفور انجاز شرعاً جائز اور ممکن ہو. اگر ایسی صورت ہو تو اس صورت میں مناقصہ پر مزایدہ کے تمام احکام منطبق ہوں گے. لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَاقَصَةَ كَثِيرًا مَا تَقَعُ عَلَى اتِّفَاقِيَّاتِ التَّوْرِيثِ، لیکن اکثر اور بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مناقصہ کا اطلاق وہ سپلائی ایگریمنٹ پر ہوتا ہے، سپلائی کے وعدے پر ہوتا ہے، ایگریمنٹ پر ہوتا ہے. اور وَإِنَّمَا تَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَایدَةِ فِي أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْمُزَایدَةِ يَتِمُّ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اب جب سپلائی ایگریمنٹ پہ مناقصہ ہوگا تو اس صورت میں پھر مناقصہ مزایدہ سے مختلف ہوگا. وہ اس لیے کہ مزایدات میں جو بیع ہوتا ہے وہ مجلس عقد میں تمام ہوتا ہے، ایجاب اور قبول مجلس عقد میں ہو جاتا ہے، عقد تمام ہو جاتا ہے جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر چکی. لیکن جو سپلائی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم نے پہلے بیان کر چکے کہ انہا لیست من قبیل البیع الناجز، وہ بیع ناجز کے قبیل سے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جو سپلائی کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کا تو باہمی وعدہ ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں کے درمیان وعدہ ہوتا ہے، اگرچہ وعدہ ملزمہ ہوتا ہے لیکن اس کی حیثیت عقدی منجز اور بیع منجز نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا هِيَ مُوَاعَدَةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لِإِنشَاءِ بَيْعٍ فِي لاحق فی تاریخ لاحق، بلکہ وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مستقبل کی کسی تاریخ میں انشاء بیع کا باہمی وعدہ ہوتا ہے. فَلَيْسَ هُنَاكَ إِيجَابٌ وَقُبُولٌ لِإِنْجَازِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، تو پھر یہاں پر اس مرحلے میں انجاز عقد کے لیے ایجاب اور قبول نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا الْإِعْلَانُ الصُّحَفِي لِمِثْلِ هَذِهِ الْمُنَاقَصَةِ دَعْوَةٌ لِلتُّجَّارِ لِلدُّخُولِ فِي مُوَاعَدَةٍ أَوْ تَفَاوُضٍ عَامٍ. پھر اس صورت میں کیا ہوگا، یہ جو اخبارات کے اندر جو اشتہار ہوتا ہے تو یہ ٹینڈر کا جو اشتہار ہوگا تو اس کی حیثیت صرف اور صرف تجار کو دعوت دینا ہوگا کہ وہ تجار وہ اس معاہدہ باہمی وعدہ یا تفاہم عام ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا اور تفاہم اس کے اندر کیا تجار داخل ہو جائے. ولیکن لا بأس ان تتخذ له جميع الاجراءات التي ذکرناها، لیکن اس صورت میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے طریقہ کار مناقصہ کا ذکر کیا ہے اگر اس صورت میں بھی وہ تمام طریقہ کار اس کے اندر جاری کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بشرط اللہ یظن ان ارسال العطاء عقد باط للبیع مضاف الى المستقبل، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہاں پر جو بولی لگائی جاتی ہے جو قیمت پیش کیا جاتا ہے تو یہ قیمت پیش کرنا
یہ بے مضاف الی المستقبل عقد بعد ہے، یہ گمان نہیں کیا جائے، بلکہ یہاں پر جو قیمت اور بولی پیش کی جائے گی تو اس کی حیثیت جانبین سے باہمی وعدے کا ہوگا۔ ہاں البتہ لازمۃ علیہما، ان دونوں کے اوپر وعدہ لازم ہوگا۔ انجاز البیع فی تاریخ مستقبل کی کسی تاریخ میں انجاز بیع کا وعدہ ہے۔ وقد فصلنا الفرق بین الامرین تحت عنوان المواعدہ بین فی اتفاقیت التورید، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان یعنی بیع اور وعدہ بیع، اس کے درمیان کیا فرق ہے، تو اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر سکیں۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ جو حضرت نے بیان کیا اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مناقصہ اور مزایدہ کے جو فقہی احکام اور مسائل ہیں وہ قریب اس لیے کہ مناقصہ کی تو بعض اوقات اس طرح صورت ہوتی ہے کہ جس عقد کا جو عقد مناقصہ ہو اس کا فی الفور شرعاً اس کا انجاز ممکن ہو۔ اگر اس کا فی الفور شرعاً انجاز ممکن ہو، مثلاً ایسی چیز کے اوپر ٹینڈر اور مناقصہ ہو رہی ہو کہ وہ چیز بائع کے پاس فی الحال موجود ہے، یا عقد اجارہ یا عقد استثناء ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اگر فی الفور انجاز ممکن ہے شرعاً تو مزایدہ جتنے بھی احکام ہیں وہ مناقصہ پر منطبق ہوں گے۔ لیکن اگر مناقصہ جو اکثر اوقات ہوتا ہے وہ سپلائی ایگریمنٹ پر ہوتا ہے، اب اگر سپلائی ایگریمنٹ پر مناقصہ ہو رہا ہو تو اس صورت میں حضرت لکھتے ہیں کہ پھر مزایدہ اور مناقصہ کے درمیان فرق ہوگا، اس لیے کہ مزایدہ میں کیا ہوتا ہے، ایجاب اور قبول مجلس عقد میں ہوتا ہے اور مجلس عقد میں مزایدہ کام ہو جاتا ہے، لیکن سپلائی ایگریمنٹ میں مجلس عقد میں بے مکمل اور تام نہیں ہوتی، بلکہ سپلائی ایگریمنٹ وہ جانبین سے وعدے کی ایک اس کی حیثیت ایک وعدے کا ہوتا ہے کہ مستقبل کی کسی تاریخ میں بے کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر یہ جو سپلائی ایگریمنٹ کے مرحلے میں ایجاب اور قبول نہیں ہے، تو یہاں پر مناقصے کی صورت میں یہ جو اشتہار اخبار میں لگایا جاتا ہے تو ٹینڈر کا، تو اس اشتہار کی حیثیت صرف اور صرف اتنی ہوگی کہ یہ جو طلب کرنے والی پارٹی ہے وہ تجار کو اس ایگریمنٹ اور اس وعدے کے اندر دخول کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے بعد جب یہ اس کو دعوت دے وہ تمام طریقہ کار جو مناقصہ ٹینڈر کا ہے اس کے اندر جاری ہو جائے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ اس کو بے بعد مکمل بے مضاف الی المستقبل نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو لوگ قیمتیں پیش کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت باہمی وعدے کا ہے، مستقبل کی تاریخ میں بے کا وعدہ ہے جانبین سے، اور بیع بعد اور بیع منجز اور وعدہ بیع کے درمیان فرق ہے۔ اس فرق کو حضرت نے پہلے المواعدہ فی اتفاقیہ فی التورید اس عنوان کے تحت حضرت نے بیان کر دیا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم۔